السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بڑے دکھ کے ساتھ آج میں اسلامی تاریخ کا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت نے دنیا کی حکومت سنبھالی، اور آہستہ آہستہ خلافت نے اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق کردار کے ذریعے مسلمانوں کو اس قابل بنایا کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر حکومت کر سکتے ہیں اور کس طرح تبلیغ اسلام کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح شروع میں جب تک خلافت رہی، جب تک مسلمان خلافت کے ساتھ وابستہ رہے، مسلمانوں کی ترقی ہوتی رہی۔ قرون اولیٰ میں خلفاء نے مسلمانوں کو حکومت کرنا سکھایا، اور ایسے موقع پر بھی آئے ہیں مسلمانوں پر کہ جب مسلمانوں کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا جو غیر مسلم تھا، جو عیسائی تھا، اور اتنا اچھا سلوک کیا مسلمانوں کی حکومت نے ان سے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم جاؤ، کہ مسلمان جائیں ہمارے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، فدیہ دیں گے، جو کہو ٹیکس دیں گے، تم حکومت چھوڑ کر نہ جاؤ۔ لیکن بعض علاقوں سے پھر مسلمانوں کو آنا پڑا۔ یہ ہے طریقہ جو اسلام نے حکومت کرنے کا سکھایا ہے۔ اسی دوران پھر خلافت کے بعد بھی، خلافت راشدہ کے بعد بھی اس خلافت کا اثر کئی سو سال رہا۔ اس میں طارق بن زیاد نے مراکش سے آ کر اسپین پر جب قبضہ کیا تو 700 سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی، لیکن اس دوران مسلمان بادشاہ اپنا اصل مقام بھول چکے تھے، الگ الگ حکومتوں کے مالک ہو چکے تھے، ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے تھے، اور اس دوران پھر دوسری مسلمان صوبے کو شکست دینے کے لیے پھر عیسائی حکومتوں سے مدد حاصل کی پھر انہوں نے یکے بعد دیگرے اس طرح شکست دیتے گئے۔ آخر میں پھر عیسائیوں نے آخری بادشاہ کو بھی اسپین سے نکال دیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے کو پسند نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف غیر قوموں سے مدد حاصل کریں، پھر وہ ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور یہی ہوا۔ پھر اس نااتفاقی کی بنا پر جب اسپین تقسیم ہوا تو پھر اس کے نتیجے میں اسپین سے شکست خوردہ ہو کر مسلمانوں کو نکلنا پڑا۔ انگریز کے زمانے میں ہندوستان میں بہت سے مسلمان تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کی الگ حکومت قائم ہو جائے، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ ان کا میل جول رہن سہن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے احکام پر عمل کریں گے، لیکن ہوا کیا، اس وقت کے علماء مفتی محمود صاحب، مولانا مودودی اور دوسرے ان کے ہمنوا، یہ کانگریس کے ساتھ، انہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کی الگ حکومت بنانے کے لیے مخالفت کی۔ یہ اسی طرح ہوا جس طرح اسپین میں مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے اور غیروں سے مدد چاہتے تھے، اور اسی طرح ہندوستان میں جب قائد اعظم نے یہ دیکھا کہ میری تو مخالفت وہی کر رہے ہیں جن کے لیے میں لڑ رہا ہوں، یہ ناراض ہو کر پھر
مسلم لیگ کو چھوڑ کر درمیان میں انگلینڈ شفٹ ہو گئے کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر جماعت احمدیہ کے خلیفہ ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو یہ دکھ ہوا کہ قائد اعظم کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے مبلغ کے ذریعے جو انگلستان میں مولانا عبدالرحیم صفدرجہ تعینات تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ قائد اعظم کو سمجھاؤ اور اس کو کہو اپنی کہ جماعت احمدیہ تمہارے ساتھ ہے، تم انڈیا آ کر پاکستان کے لیے کوشش کرو، یعنی مسلمانوں کی الگ حکومت کے لیے کوشش کرو۔ تو اس طرح پھر جب ساتھ دینے کا وعدہ کیا گیا پھر وہ واپس آئے۔ پھر انہوں نے کوشش کی اور اس کوشش کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آ گیا، اور جب دیکھا ان مولویوں نے کہ پاکستان تو بن گیا ہے، تو اب اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ بھی پاکستان شفٹ ہو گیا، بجائے اس کے کہ یہ ہندوستان میں سیٹ رہتے، یہ پھر پاکستان آ گئے سب، جماعت اسلامی والے بھی اور مفتی محمود بھی، جس کا بیٹا مولوی فضل الرحمان ہے آج کل، اور ان کے ساتھی جو آج کل یہ 12-13 جماعتوں کی پارٹی بنی ہوئی ہے ایک، یہ سب انڈیا کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ اور پاکستان مخالف، کشمیر مخالف، ان کا عمل بتاتا ہے کہ یہ پاکستان مخالف بھی ہیں اور کشمیر کے مخالف بھی ہیں۔ اس طرح انہوں نے پھر یہ سیاست شروع کی پاکستان میں، جس پر یہ پھر جماعت احمدیہ کو انہوں نے فوٹو کے ذریعے ایسا نشانہ بنایا کہ ان کو ایک کلمہ گو جماعت کو، حالانکہ یہ سراسر اسلام اور اسلام کے بنیادی قاعدہ، یعنی کہ جو کلمہ پڑھے اس کو غیر مسلم تم نہیں کہہ سکتے، اس کے خلاف فیصلہ کروایا۔ اس فیصلہ کے نتیجے میں کیا ہوا، پھر یہ ایک دوسرے کے یہ جانی دشمن بن گئے، اور جماعت احمدیہ جو کلمہ گو تھی ان کو یکے بعد دیگرے، پہلے بھٹو نے ظلم کیا، پھر ضیاء الحق نے آ کر ظلم کیا، پھر ظلموں کے نتیجے میں آج جماعت احمدیہ پاکستان میں تو اپنی تبلیغ نہیں کر رہی، لیکن جماعت کو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ دنیا میں، پوری دنیا میں جماعت احمدیہ قائم ہو گئی ہے، اور جو غیر پاکستانی ہیں وہ احمدیت کو، اس کے اصول سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر، غور کر کے کہ ایک ان کا امام ہے اور یہ صوم و صلات کے پابند ہیں، قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو دنیا فوج در فوج کہہ لیں اس جماعت میں شامل ہو رہی ہے۔ 112 ممالک میں جماعت احمدیہ قائم ہو چکی ہے، لیکن پاکستان کی حالت ان غلط فیصلوں کے نتیجے میں، جو بھٹو کے زمانے میں ہوا، جو ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا، جو ظلم ہوتے گئے، ایسے فیصلے ہوتے گئے، ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ پاکستانی قوم پر آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ آپ صرف احمدیوں کو ہی ظلم کا نشانہ نہیں بنا رہے، تو ایک دوسرے کے بھی دشمن بن جاؤ گے ایسے فیصلوں کے نتیجے میں۔ یہ ان کو بار بار تنبیہ کی گئی تھی، بتایا گیا تھا کہ پاکستانی عوام پر ظلم نہ کرو، ان پر رحم کرو۔ اب وہی جو بتایا گیا تھا کہ تم تو
جماعت کے گلے کاٹ رہے ہو، تم ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ تمہارا آئین جو ہے جس کی تم نے غیر قانونی تبدیلی کی ہے، یہ تمہیں لے ڈوبے گا۔ یہ خلیفہ وقت نے ان کو بار بار خطبوں کے ذریعے اور یہ پیغام وہاں بھی جا کر دیا تھا قومی اسمبلی میں، جب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا۔ حالانکہ وہ فیصلہ کرنے والے تو بیچارے شریعت کا یا اسلام کا البے بھی نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے صرف ہاتھ کھڑے کروائے کہ جی اکثریت جو ہے یہ چاہتی ہے کہ احمدی غیر مسلم ہے، تو وہ فیصلہ، حالانکہ یہ قرآن کریم اور رسول کریم اور اللہ پاک کے فیصلوں کے سخت خلاف ہے۔ رسول کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو تم غیر مسلم نہیں کہہ سکتے۔ جب آئین نے غیر مسلم کہہ دیا، پھر ایک یہ بھی حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان کو کلمہ گو کو غیر مسلم کوئی کہے گا، وہ خود غیر مسلم ہو جائے گا۔ اب آئین نے چونکہ غیر مسلم کہا ہے کہ اب آئین خود غیر مسلم ہو گیا ہے، کیونکہ آئین کو انہوں نے بنایا ہے۔ تو جب آئین غیر مسلم ہو گیا ہے تو پھر آئین نے تو اپنا ایکشن لینا تھا۔ اس آئین کے ذریعے اب یہ اپنا ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ فوج، سیاستدان، عوام، ادارے سب ایک دوسرے کے خلاف یہ کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آئین میں انہوں نے ناجائز تبدیلی کر کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے۔ جس قوم سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے، وہ قوم کس طرح دنیا میں عزت پا سکتی ہے اور ترقی کر سکتی ہے؟ یہ سمجھنے کی اور سوچنے کی باتیں ہیں۔ اس پر اگر قوم کے سردار آج بھی غور کر لیں کہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ غلط کیے ہیں، وہ قوم کی تباہی کا موجب ہیں، اور اگر اس آئین کو نہ بدلا، یا آئین ٹوٹ جائے گا یا ملک ٹوٹ جائے گا، اور ایک دوسرے کے تم بھی گلے کاٹو گے۔ اور جو آج ان کے سامنے موجودہ حالات میں ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے یہ بالکل تیار ہو گئے ہیں۔ جماعت احمدیہ ان کو بھول گئی ہے۔ ان کو آپس میں اب اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے آئین کے ذریعے ایک کلمہ گو مسلمان جماعت کو غیر مسلم اقلیت قرار کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خلیفہ وقت کا جو بیان ہے وہ بھی سن لیں تاکہ آپ کی شاید سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا تم ایک دوسرے کو مدد کے پکارو گے، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، تمہاری ساری قوم پھٹ جائے گی۔ تم مظالم کرو گے ایک دوسرے پر، کوئی نہیں تمہاری سنے گا، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ جرائم بغیر سزا کے چلے جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ وہ کسی نے وہ دوبارہ خدا سن کے مجھے کہا کہ وہ حیران رہ گیا ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقشہ بین ہی اسی طرح ہوا ہے جیسا کہ آغاز کے خطبات میں نے پاکستان کو متنبع کیا تھا۔ تو ہم خوش تو نہیں ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے، مگر اس بات کا اور بھی دکھ ہے کہ ہماری قوم ہے جو اس قدر مصیبت اٹھا رہی ہے، لیکن توجہ نہیں کر رہی۔ جو باتیں پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف ہوئی تھیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو غیر مسلم، ایک دوسرے کا اغوا، ایک دوسرے کے گھر لوٹنا، قتل و غارت، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ دیکھیں خدا دکھائی دے رہا ہے کام کرتا ہوا۔ جہاں خدا سے تعلق ہی کوئی نہیں وہاں کہاں خدا دکھائی دے گا۔